جنازے کے مسائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جاتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کا جنازہ پڑھتا ہے اور اس کو دفن کر کے فارغ ہوتا ہے، تو اس کے لیے 2 قرات ثواب ہے، ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جو صرف جنازہ پڑھ کر واپس آ جاتا ہے تو اس کے لیے 1 قرات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو جلد دفن کرو، اگر وہ نیک ہے تو جس طرف تم اسے بھیج رہے ہو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر وہ برا ہے تو اس کو اپنی گردنوں سے اتار دو گے۔ سنت یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ اور دعائیں آہستہ پڑھی جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جنازہ میں تعلیماً فاتحہ بلند آواز سے پڑھی۔ تعلیماً کا کیا معنی ہے؟ سکھانے کے لیے، جیسے صلاۃ التسبیح اگر کبھی اونچی پڑھ دی جائے تاکہ لوگوں کو اگر وہ کلمہ نہیں آتا تو سن سن کے یاد کر لیں، تو صحابہ کرام کے طرز عمل سے اس کی رخصت موجود ہے۔ اس کو روٹین نہیں بنانا چاہیے، لیکن ایک غرض کے فرق ہونے سے طریقے میں کچھ نہ کچھ فرق کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ خاص طور پر صحابی سے ثابت ہو۔ لہٰذا نماز جنازہ میں امام تعلیماً اونچی آواز سے قرات کر سکتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے جنازے میں آج شریک ہوتے ہیں نا جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب پڑھنا کیا ہے۔ یہاں نیچے حاشیہ دیکھیے 4 نمبر۔ تعلیم کے علاوہ مطلقاً جائز ہونے کی بنا پر بھی بلند آواز سے جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ عوف بن مالک فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں ایک دعا پڑھی جو میں نے یاد کر لی، اور میں نے تمنا کی کہ کاش یہ میرا جنازہ ہوتا، یعنی اتنی اچھی دعا ہوئی اس کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ جو شخص جنازے کے ساتھ جائے اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ نہ رکھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کو خون سمیت دفنانے کا حکم دیا، نہ ان پہ نماز جنازہ پڑھی نہ ان کو غسل دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ کی 4 تکبیریں روایت کی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نماز جنازہ پر 4 تکبیرات کہتے، ایک جنازے پر انہوں نے 5 تکبیرات کہیں اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی کرتے تھے، یعنی اس کی بھی گنجائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل رضی اللہ عنہ اور ان کے بھائی کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھائی، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجد میں بھی جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے۔ صدیق اکبر کی نماز جنازہ بھی مسجد میں پڑھی گئی۔ فاروق اعظم کی نماز جنازہ حضرت صہیب نے مسجد میں پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 مسلمان جس مسلمان کی تعریف کریں اور اچھی شہادت دیں، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ہم نے عرض کیا اور 3؟ آپ نے فرمایا 3 بھی۔ ہم نے عرض کیا اور 2؟ آپ نے فرمایا 2 بھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ کسی کی تعریف کرنا ہو یا تنقید، دونوں میں سچائی ہونی چاہیے۔ جھوٹی تعریفوں سے کچھ فائدہ نہیں، یعنی اگر کوئی کسی کی تعریف کرے بھی اور اس میں کوئی سچائی نہ ہو تو اللہ کو تو پتہ ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کو پڑھ کر یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ تعریف کو ایک منوپلی ہے کہ کچھ لوگ مل جل کے کہیں کہ ٹھیک ہے، کسی کو کوئی رشوت دے کے مر جائے کہ دیکھو میرے بات تم، چاہے میں غلط ہوں مگر میری تعریفیں کرنا تاکہ فرشتے لکھ لیں۔ تو جو شخص جس تعریف کا مستحق نہ ہو تو وہ تعریف اس کو فائدہ بھی نہیں دیتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر آپ کا دل دوسروں کے لیے کھلا ہوگا، آپ دوسرے کی خوبی بیان کریں گے تو وہ بھی آپ ہی کے حق میں اچھا ہے، اور اگر آپ دوسروں کے عیب ہی چنتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگ مقرر کر دے گا جو آپ کے عیب ہی چنتے رہیں گے۔ حضرت عثمان بن مظعون جو تھے، ام العلا انصاریہ جن کے گھر میں انہوں نے وفات پائی، وہ فرماتی ہیں کہ جب تجہیز و تکفین کے بعد جنازہ تیار ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے کہا، ابو الصائب تم پر خدا کی رحمت ہو، میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا نے تم کو معزز کیا، میں اس بات پہ گواہ ہوں کہ خدا نے تمہیں بہت عزت بخشی ہے۔ ارشاد ہوا، تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ خدا نے انہیں معزز کیا؟ میں نے عرض کی کہ میرا ماں باپ آپ پہ فدا ہو یا رسول اللہ، پھر خدا کس کو معزز کرے گا اگر عثمان بن مظعون کو نہیں؟ فرمایا، عثمان کو درجہ یقین حاصل تھا اور میں اس کے لیے بہتری کی امید رکھتا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں رسول خدا ہو کر بھی نہیں جانتا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ اور اس غلطی کا ہم میں سے بہت سے لوگ شکار ہیں۔ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے تعریف میں ایسے ایسے لفظ بعض اوقات مبالغہ آرائی کے استعمال کرتے ہیں کہ جو زیب نہیں دیتے۔
مثلا ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، میرے والد جنتی یہ فرمایا کرتے تھے. یہ لفظ مجھے کئی دفعہ سننے کا اتفاق ہوا ہے. میرے والد جنتی. کس نے کہا وہ جنتی ہیں؟ کس نے کہا؟ آپ یہ تو کہہ سکتے مجھے امید ہے، لیکن کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ تم جنتی ہو یا فلاں جنتی ہو یا ایسی تعریف کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. جہاں ایک طرف تعریف جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ ہے مردے کی، وہاں جھوٹی تعریف آپ کی پکڑ کا ذریعہ ہے. آپ غیب دانی کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو الفاظ کے استعمال میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ان عثمان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ان کی وفات کا اتنا شدید غم تھا کہ آپ نے 3 دفعہ جھک کر ان کی پیشانی کو بوسہ دیا. یعنی ڈیڈ باڈی کی پیشانی کو 3 دفعہ جھک کے بوسہ دیا، اور اتنا روئے آپ کہ آپ کے آنسوں سے ان کا چہرہ تر ہو گیا. اور آپ نے فرمایا کہ ابو صاحب میں تم سے جدا ہوتا ہوں، تم دنیا سے اس طرح نکل گئے کہ تمہارا دامن ذرا بھی اس سے ملوث نہ ہوا، یعنی تمہارے اندر کوئی دنیا کی محبت نہ تھی. لیکن جب انہی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ جنتی ہیں تو آپ وہاں خاموش نہیں رہے. آپ نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ مجھے تو اپنے بارے میں نہیں پتا. اور پھر آپ نے خود ان کی جنازہ کی نماز پڑھائی، قبر کے کنارے کھڑے ہو کر اہتمام سے دفن کرایا اور بہت ہی ان کی قدردانی کی، لیکن ناروا تعریف نہیں. اعتدال کا دامن تھامنا سب سے مشکل کام ہے دنیا میں. سب سے مشکل کام ہے دنیا میں اعتدال سے رہنا. ہم جب کسی کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس میں مبالغہ آرائی، جھوٹ، غلط بیانی، جس کا وہ مستحق نہیں وہ بھی باتیں کہ کیا پتا اس سے اس کی بخشش ہو جائے، لہٰذا کہہ دو جو کہنا ہے، چاہے دل کچھ کہہ رہا اور زبان کچھ اور. آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا جب کوئی فوت ہوتا ہے تو لوگ جھوٹی سچی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ ڈیزرو کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، شاید یہی سوچ کے کہ چلو اس سے اس کی بخشش ہو جائے گی. اسی طرح کسی سے اختلاف ہو تو اس موقع پر دامن تھام کے، دل تھام کے انصاف کی بات کرنا، یہ بھی دیکھنے میں نہیں آتا. کسی کی ایک غلطی دیکھ کر اس کو پورے کا پورا کنڈم کر دیا جاتا ہے، کسی کی ایک خوبی دیکھ کر اس کو جنرلائز کر کے اس کی ساری خامیوں پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے. آپ نے کیا پڑھا فقہ اسلامی میں؟ کیا طریقہ تھا ہمارے سلف کا؟ کیا کیا کرتے تھے؟ کس طرح رہتے تھے وہ؟ اختلاف کے باوجود حسن ظن سے کام لیتے تھے. اور بعضوں کا چھوٹے چھوٹے اختلاف نہیں، بڑے بڑے بھی اختلاف ہوئے، لیکن کسی نے کسی کو کافر قرار نہیں دیا، کسی نے کسی کو واجب القتل قرار نہیں دیا، کسی نے کسی کی ایک غلطی دیکھ کر اس کی ساری خوبیوں کو رگیدا نہیں. تو یہ جو جنرلائزیشن کا مسئلہ ہے اس پر بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اس طرح تو دنیا میں کوئی ایک شخص بھی معصوم نہیں ملے گا آپ کو کہ جس سے آپ استفادہ کر سکیں. آپ سب کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. اور یہاں تک آپ دیکھیے کہ ہمیں تو نہیں پتا ہوتا نا کہ کسی کا ایمان کیا تھا، لیکن آپ کو پتا تھا عبداللہ بن ابی کا ایمان کیا ہے، پھر بھی آپ دعا کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اللہ کی طرف سے آپ کو روک دیا گیا کیونکہ ان کا نفاق واضح تھا. تو ظاہر کافر کے لیے دعا مانگنا منع ہے، مشرک کے لیے منع ہے، منافق کے لیے منع ہے. لیکن آج کے دور میں آپ کسی کا نفاق نہیں جانتے، اس لیے اپنی طرف سے حسن ظن رکھتے ہوئے ہر ایک کے لیے بھلے کی دعا کر دیں، لیکن جھوٹی تعریفیں کسی کی بھی نہ کریں، اور نہ ہی کسی سے اختلاف پر غلط زبان استعمال کریں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی نہیں چھڑائے گا آپ کو، اپنا حساب خود دینا پڑے گا. بعض اوقات ہم صرف میت کے لواحقین کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں. بہت ہی کامن ہے یہ بات کہ زندگی میں ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھتے، اور جب فوت ہوتے ہیں تو صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے جھوٹی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں جھوٹی منافقت ہے اور جھوٹی عام ہو گیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم سب کی ایک چیز کی اصلاح ہو گئی اور وہ جھوٹ ہے، ساری چیزیں درست ہو جائیں گی. اور اگر اس سے نہیں نکلے تو پھر صرف خول ہے دینداری کا، لبادہ ہے. جی یہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات ہم کسی کو جانتے ہی نہیں ہوتے، وہاں ہم تعریف کر ہی نہیں سکتے. ظاہر ہے کہ بغیر جانے آپ کسی کی تعریف کیسے کریں گے؟ تو ایسے موقع پر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت فرمائے، ان کی بخشش کی دعا مانگے. کبھی بھی کچھ کہنے لگے تو ذرا رک کے ضرور سوچا کریں یہ بات میرے دل کی بات ہے یا بس دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں. دیکھیے کوئی اگر ہم سے خوش ہو بھی گیا تو کیا دے گا ہمیں؟ بتائیں تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کیا دے گا کوئی. اور اگر کوئی ہم سے ناراض ہو بھی گیا کیا نقصان ہو جائے گا؟ بندوں کے ہاتھ میں ہمارا رزق ہے. اللہ کو ناراض کرتے ہیں، پرواہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں. اسی طرح شہید کہنے سے بھی روکا گیا ہے، اور یہ کتنا کامن ہے ہمارے ملک میں، ہر دوسرا بندہ شہید ہے. ٹھیک ہے اللہ سب کی شہادت قبول کرے، کیونکہ شہادت تو نیت کے ساتھ ہے.